والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم و منی بے سرو ساما مدد قبلئی کی مدد کعبئی ما مدد وگرداب بلا مقتاد کشتی مدد یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم دمد شاعر احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرما آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ڈالیاں نچھاور کریں اور درود پاک کا ذکر کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو چکا ہے تقریباً 12:15 بج چکی ہے اور نیند کا ٹائم کیونکہ گرمی کے موسم میں یہی وقت نیند کا ہوتا ہے۔ بس کچھ دیر آپ حضرات کی خدمت کی جائے گی کہ جس تعلق سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر الحاج سید ارشد میاں صاحب قبلہ کو ان کے نصیحتانے جملے سماعت کریں گے، اور اگر ہمارے امام صاحب نے اگر نہیں پڑھا تو یہ بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ محروم رہ جائیں۔ بھائی یہ تو یہاں کے بادشاہ ہیں، بھائی امام ہیں، امام کو بادشاہی کو لفظ دیا گیا ہے۔ اس دور میں انصاف کا احساس نہیں ہے، ملتا ہے اسے جام جسے پیاس نہیں ہے۔ خوددار ہوں اظہار طلب کر نہیں سکتا، ساقی یہ سمجھتا ہے مجھے پیاس نہیں ہے۔ بھائی پیاس نہیں ہے یہ بھی پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے گا بابا زبلند اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار محبت کے ساتھ ایسا غلامی کا ثبوت دیں کہ انشاءاللہ اس محفل پاک کی برکت سے جو ہمارے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر دے، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک کہہ کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں ایک فرمائش کا ایک مطلع دو شعر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر آپ حضرات کی خدمت کرتا ہوں۔ ایک بار محبت کے ساتھ بولتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہے طیبہ والے گاڑے انجن پٹری ہے نرالے ڈبے ستے بریلی بہالے۔ یہ ہے طیبہ والے گاڑے انجن پٹری ہے نرالے ڈبے ستے بریلی بالے۔ یہ تو جائے گی شہر جس کو جانا ہے یہ وہ گاڑی ہے، دنیا دار گاڑی نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کی گاڑی ہے۔ جب یہ نکلے گی تو کہاں پہنچے گی؟ سب سے پہلے محبت کے ساتھ بولتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کہ سب سے پہلے یہ پہنچے گی شہر راجا، پھر باہر سے یہ نکلے گی خواجہ پیا۔ کہ سب سے پہلے یہ پہنچے گی شہر راجا، پھر باہر سے یہ نکلے گی خواجہ پیا۔ ارے جب یہ پہنچے گی دربار غوث کا، ارے سب دیوانوں کی ہوگی یہی رسالہ کہ یہ ہے سنیوں کی ریل، یہ تو ہے بریلی میل، اپنی قسمت کو آؤ جگانے۔ ارے جس کو جانا ہے ٹکٹ کٹانے، اور آخری شعر ملاحظہ کریں جب یہ گاڑی نکلے گی، جیسے آپ زیادہ  زیادہ سفر کرتے ہیں، اسٹیشن ہوا کرتا ہے، ایک جنکشن ہوا کرتا ہے، اسٹیشن ہوا کرتا ہے، اور جب یہ گاڑی نکلے گی تو وہاں سے ایک بڑا سا گیٹ ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر الحاج سید ارشد میاں صاحب قبلہ کو ان کے نصیحتانے جملے سماعت کریں گے۔ اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کی جماعت میں کچھ اتنا کچھ اعلیٰ، جیسے غوث اعظم کو ولایت کا تاجدار بنایا، اولیاء اکرام کی جماعت کا سردار بنایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک ہندوستان کے اندر اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، دنیا پیدا ہوئی تب سے لے کر قیامت تک کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا ایک اولیاء کرام کی جماعت میں سے اللہ کا بندہ پیدا ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملک ہندوستان کے راجا کو طاقت و قوت سے نوازا ہے، میرے خواجہ کی قدموں کی دھول کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خواجہ کی نواز کو دی ہے۔ اسی میں سے آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً اس بستی پر ایک شاہجی نگر کے نام سے یہ بستی جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ویسے تو اولیاء کرام کی سب کی رحمتیں یہاں پر ہیں، مگر خاص رحمت جو ہے وہ قطب سرا شاہجی محمد شیر میاں کی خود آپ جانتے ہیں، پریشانیاں آپ پر آئی آپ نے دیکھا ہوگا، جب آرام آیا آپ کے اوپر تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اسی کے حوالے سے کچھ دیر آپ کی خدمت کی جائے گی۔ یہ شعر ملاحظہ کرنے ایک بار محبت کے ساتھ بولتے یا رسول اللہ، کہ جس کا اجمیری بغداد ہے جنکشن، دیبا کلیئر کا چاچا ہے اس دیش ہے، کہ جس کا اجمیری بغداد ہے جنکشن، دیبا کلیئر کا چاچا ہے اس دیش ہے، کہ بدبیتا جو کہتے تو ہے تنشا۔ ارے میرے سننے مسافرینو تنشا، لیکن اب چاہے بھی کب کویا من پیر ولی کا شہر طیبہ قائم سے پٹانے، جس کو جانا ہے ٹکٹ کٹانے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک النکاح من سنتی، جو کل ایک رسم جسے نکاح کہا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بہت بڑی سنت جسے نکاح کیا جاتا ہے، وہ سنت آج یہ محفل ایک شادی کے موقع پہ سجائی گئی ہے، اور ویسے تو جیسے سید آصف علی نے کہا ڈی جے بھی لگ سکتا تھا اور تمام چیزیں بھی ہو سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے وہ کام لیتا ہے جو کام اسے پہلے سے معلوم ہے، وہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے۔ آج یہ کام جو لیا ہے محفل کا، یہ سرکار کی محفل سجائی گئی ہے، آج اس محفل میں جیسے اس محفل کو سجایا گیا ہے، اس محفل کو سجانے کے بعد جس لڑکے کی شادی یا ان کے بھائی ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، مگر مومن کی روح کبھی مرتی نہیں، مومن کی روح جو نبی کا چاہنے والا ہو، عاشق مصطفیٰ ہو، اس کی روح کبھی مرتی نہیں۔ ہم نہیں دے سکتے، مگر وہ آج اپنے عزیز و اقربا، اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے کہ آج میری اولاد نے نبی کی محفل کو سجایا ہے۔ میرے پیارے، جب ان کی مجت ہوئی ہوگی، میرے پیارے، آج جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بلایا ہوگا، آپ بھائی بھی رویا ہوگا، بھائی بھی رویا ہوگا، بھائی بھی رویا ہوگا،
بیٹا بھی رویا ہوگا، بھتیجا بھی رویا ہوگا، خاندان رشتے دار بھی روئے ہوں گے. پتہ نہیں دنیا میں اس نے کیسا گناہ کیا ہو، یا ہم جائیں دنیا میں ہم نے کیسا گناہ کیا ہو. ہم اپنے رشتے داروں سے کہتے ہیں میرے بھائی کو جب چاندہ دینا تو یا تمہارے لبوں پر درود مصطفیٰ ہو یا تمہارے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو. جب قدم بڑھاؤ تو میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، جب قدم بڑھاؤ تو میرے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. آج جس گھر سے جنازہ نکلا ہوگا وہاں قبرستان تک پہنچا ہوگا، ہم اور آپ نے مٹی دی ہوگی، مٹی دے کر چند منٹ کے بعد واپس آ گئے ہوں گے. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا گناہ کیا ہو، اس کی سزا مل رہی ہو. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے سے کام لینا چاہا کہ اے میرے بندے، اے فقیر محمد کی اولاد، تو نبی کی محفل کو سجا لے، تو نبی کی محفل کو سجائے گا، میں تیرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دوں. مسلک اعلیٰ، مسلک اعلیٰ، حضور مفتی اعظم ہے، حضور مفتی اعظم ہے، فیضان شاہ جی، فیضان شاہ جی. جنت کسی زمین و سازات سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے آج اس محفل کو ایسا وسیلہ بنا دیا. آپ بھی بیٹھے ہیں، آج دیکھیے الحاج سید ارشد علی بھی بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی ہے. امام صاحب عبدالواحد صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیگر علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، سبھی نبی کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، ذریعہ بنا دیا، اور ذریعہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس محفل کے صدقے میں ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ کو، ان کی ماں کو جنت. جنت کوئی 10,000 کی گڈی سے تھوڑی نہ ملتی، جنت کوئی 50,000 کی یا 1 ایکڑ یا 10 ایکڑ دینے سے نہیں ملتی. جنت اگر ملتی ہے کہ اس کے مصطفیٰ دل میں ہو. اگر جنت پیسے سے ملتی تو بہت بڑے پیسے والے ہیں جنتیں خرید لیتے، اپنی خود کی جنت بنا لیتے. آج اس محفل کو سجایا ہے بس کچھ دے. آپ حضرات اس کے بعد آپ حضرات الحاج سید ارشد علی صاحب کی دعائیں جملے آپ سماعت کریں گے. آپ دیکھیے کہ سنت کرنا آج جیسے ہمارے یہاں دنیا کے اندر، اس ملک ہندوستان کے اندر جائزہ لیجئے کہ شادی کا کیسا رواج ہے. شادی کا رواج ایسا ہے کہ بلٹ ہو، اسپلنڈر ہو، سپر اسپلنڈر ہو، 4 ویلر ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، لڑکے کے لیے سونوں کی 10 انگوٹھیاں ہو انگلیوں میں. آج یہ دنیا کا رواج چلا ہے. مگر آؤ 1400 سال پہلے کا ملاحظہ کرے کہ جب نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا تو آپ فرماتے ہیں اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، اے خدیجہ الکبریٰ، میری بیٹی چہیتی بیٹی فاطمہ کو بلا لاؤ، میں فاطمہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے، دنیا میں اگر کوئی مالدار ہے تو وہ بتائے، سب سے مالدار اگر کوئی ہے تو نبیوں کا سردار جناب احمد محمد رسول اللہ. اگر مالدار ہے نبی، پہاڑ پہ گزرے پہاڑ، عرض کرے مولا تو اشارہ کرتے میں ہیرے جواہرات سونے کا، اس سے زیادہ کوئی مالدار ہے؟ کوئی مالدار نہیں. اب نبی نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ میری اس بیٹی، ارے جس بیٹی کا دنیا میں جواب نہیں وہ جس بیٹوں کا اس دنیا میں جواب نہیں، جنہیں امام حسن و حسین کہا جاتا ہے. فاطمہ الزہرا کو بلایا گیا. بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا، صرف فاطمہ ہے اور فاطمہ کا بابا
بلایا گیا، ایک کمرہ ہے، اجرا ہے، اس میں بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فاطمہ زہرا کی قدموں کی آواز کو سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا سارے قطار رو رہے ہیں۔ فاطمہ قریب آئی، آنے کے بعد بابا کو پکڑ لیا، عرض کرنے لگی بابا جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے میرا تو نکاح ہونے جا رہا ہے، آپ خوش ہونا چاہیے۔ اتنا ساروں قطار اگر دنیا میں کوئی رویا تھا، اگر کسی کا باپ رویا تھا، کسی بیٹی کا بابا رویا تھا، وہ نبی تھا، وہ ہمارا آقا تھا۔ اتنا ساروں قطار رو رہے ہیں، اتنا ساروں قطار روتے روتے فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان رونے کی وجہ بتائیے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ فاطمہ سے کوئی غلطی ہو گئی، فاطمہ سے کوئی خطا ہو گئی؟ بابا جان بتا دیجئے، میں آپ کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تجھ سے کیسے خطا ہو سکتی ہے؟ تو فاطمہ ہے، اگر زمین پہ چلے تو زمین کو معلوم نہ ہو، اگر تو چلے تو آسمان تیرے بالوں کی سرخی کو نہ دیکھ پائے، فاطمہ تجھ سے کیا خطا ہو سکتی ہے؟ یہ بابا جان کی وجہ کیا ہے؟ کہا آپ ارشاد فرماتے فاطمہ میں تیرے دہس میں ایسی ایسی چیزیں دے دیتا، سب پکار کر عرض کر رہے ہیں، پہاڑ کہہ رہا ہے اے نبی آپ اشارہ کرتے سونے کا بن کر آپ کے گھر آ جاؤں، آپ دہس میں فاطمہ کو دے دے، آپ اشارہ کر دے۔ ادھر زمین کے کنکر پکار کر کہہ رہے ہیں یہ نبی کریم آپ کا صدقہ ہے، میں آپ کے صدقے میں پیدا ہوا ہوں، آپ اشارہ کر دیں تو میں ہیرے جواہرات کا بن جاؤں، آپ کی بیٹی فاطمہ کے دہس میں چلا جاؤں۔ سب اشارہ کر رہے ہیں، فاطمہ کو زہرا نے عرض کیا بابا جان پھر آپ کی رضا کیا ہے؟ کہا جو اللہ کی رضا ہے وہی اللہ کے محبوب کی رضا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ ایک ایسی چیز میں تجھے جہیز میں دوں گا کہ چیز وہ قیامت تک مشہور رہے۔ کہا بابا جان کون سی چیز ہے؟ کہا اے سیدہ فاطمہ میں تجھے اپنی ایک چادر دوں گا جس میں 72 سے زائد پہبند لگے ہوں گے، وہ دہس میں دیا جائے گا۔ آج کے دور کے حساب میں نہیں کہ انسان اور نبی نے کیوں نہیں دیا؟ اگر میرے نبی دہس دیتے تو وہ آج کے دور میں سنت بن جاتا۔ اگر اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دہس دیتے اس دور کے ساتھ وہ دہس سنت رسول اللہ ہوتا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میری امت کے اندر کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ امیر بھی ہوں گے، اس بیچ میں کوئی تو دے دے گا کوئی نہیں دے پائے گا، وہ مایوس ہوگا اور کہے گا رب تو اگر دنیا میں پیدا کرتا تو اس طرح پیدا کرتا کہ میں نبی کی سنت کو ادا کر لیتا۔ میرے پیارے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں اے فاطمہ یہ سنتی جا جس سے تیرا نکاح ہو رہا ہے وہ دنیا کا کوئی امیر انسان نہیں ہے، جس سے تیرا نکاح ہو رہا ہے دنیا کا کوئی مالدار انسان نہیں ہے، وہ ایسا انسان ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، وہ 8-10 دن پاکا ہو جاتا ہے، اس کے گھر تیرا نکاح ہو رہا ہے۔ فاطمہ اس بات کو سنتی جا، اگر تو وعدہ کرے تو میرے علی سے کبھی فرمائش نہ کرنا کہ مجھے بھوک لگی ہے میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لایا جائے، پتہ یہ چلا تو فاطمہ کہتی ہے بابا جان جو آپ نے کر دیا وہ مجھے منظور ہے۔ نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ حضرت علی امام حسین کے بابا جان کے نکاح میں بن جاتی ہے۔ جانے کے بعد رخصت ہونے کے بعد جس وقت رخصت ہونے کے بعد گھر جاتی ہے، جانے کے بعد جیسے ہی دوسرا دن آیا علی نکل جاتے ہیں۔ جب علی نکلے کچھ کام کی کہ کچھ مل جائے جس سے ہمارا
گھر کا کھان پین چلے. ایک دن 2 دن 3 دن کے بعد جب آنا ہوتا ہے, جب آتے ہیں دیکھتے ہیں فاطمہ الزہرا تو فاطمہ الزہرا کا جسم گرم ہے, آپ کا چہرہ مایوسی کے عالم میں ہے. پتہ یہ چلا ہے کہ جب علی نے دیکھا, علی کہتے ہیں اے فاطمہ یہ تو بتا دے کوئی وجہ ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, اے فاطمہ یہ تو بتا دے کیا وجہ ہے. آج چہرہ تیرا اتنا مایوس ہے, آج چہرہ تیرا اتنا ابھرا ہوا ہے, اے فاطمہ یہ تو بتا دے. فاطمہ تو سجا کرتی ہے نہیں میرے شوہر نہیں, کوئی بات نہیں ہے. فاطمہ تو سیرا سے پھر کہتے ہیں فاطمہ تو سیرا تو یہ جانتی ہے میں تیرا شوہر ہوں, میں تیرے سر کا تاج ہوں. فاطمہ بتا دے, فاطمہ یہ تو بتا دے وجہ کیا ہے. فاطمہ تو سیرا کہتی ہے میرے بابا جان نے منع کر رکھا ہے علی سے کوئی ایسی بات نہ کہنا جسے علی کا دل دکھ جائے. کہا بتا دو فاطمہ کیا بات ہے. کہا 3 دن ہو چکے ہیں کہ نہ ہی میں نے پانی پیا ہے, نہ ہی رات تک کھانا کھایا ہے, جس کی وجہ سے میرا جسم کمزور ہوا بخار کی حرارت کی وجہ سے. آج میں مایوس ہوں. پتہ یہ چلا ہے کہ ایسی بی بی فاطمہ کی علی کی کہ 3 دن تک انہوں نے باتیں کیے اور اپنے شوہر کے ساتھ کچھ نہ کیا. آج کے دور کی ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو گھر میں لڑائی. ارے وہ دیکھو آج ہمارا اس دنیا کے اندر آئے ہیں, آج ہمارے آپ کے اوپر جو پریشانی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اور آپ شریعت مصطفیٰ سے ہٹ چکے. ورنہ 72 میں 22,000 کے لشکر کو ہرایا ہے. ہم تو 20-25 کروڑ کی آبادی ہے, مگر اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ اے میرے بندوں اب بھی تم راستے پر آ جاؤ. میرے پیارے بات کیا ہے کہ آج اس بستی کے اندر بالخصوص شاہ محمد شیر میاں کا کرم ہے. آج انسان کے گھر اس بستی کے گھر کسی کے گھر اولاد نہ ہو تو وہ بھی جاتا ہے دربار شاہ جی بابا میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے. چمراتے کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, فاتحہ دلواتا ہے, قرآن خوانی کرتا ہے. مگر پیارے جب شاہ جی میاں علیہ رحمت و رضوان کا حیات کا دور تھا, آپ جب حیات تھے ہماری اور آپ کی طرح, اس دور میں ایک شہر نواز گنج آپ نے دیکھا ہے 18-20 کلومیٹر کی دوری پر ایک غیر مسلم انسان تھا جس کے گھر وہی اولاد نہیں تھی. شادی گزر گئی, گزرنے کے بعد بہت مدت ہو گئی, 10-12 سال گزر گئے. ڈاکٹروں حکیموں طبیبوں کو دکھانے کے بعد علاج کر دیا گیا مگر وہی اولاد نہیں ہوئی. اسی بیچ ایک اللہ کا بندہ ملتا ہے, اس نے پوچھا وجہ کیا ہے, بہت مایوس رہتا ہے. کہا وجہ سنو گے, وجہ تو یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا چراغ جلا دے, میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے, کوئی میرا مرنے کے بعد نام لینے والا بن جائے, میری زمین و جائیداد پر بیٹھنے, میرے مکان پر بیٹھنے آرام کرنے والا مل جائے. کہا کیا ہوا؟ کہا میری شادی کو 10-12 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک کوئی میرے پاس اولاد نہیں ہے, آج تک میں اولاد سے محروم ہوں. کہا تو نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہوگا, کہا تو نے حکیموں کو دکھایا ہوگا, کہا تو نے طبیبوں کو دکھایا ہوگا, مگر میں جس کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ حکیم نہیں ہے, وہ طبیب نہیں ہے, مگر اس کی بارگاہ کا یہ عالم ہے. اگر اشارہ اولاد کا کر دیا دبا ایک طرف ہے اس کا اشارہ. نعرہ تکبیر, ذرا دبا سواری کا جواب دیجیے بھائی. نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ ہے, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, نعرہ حیدری, جشن شادی خانہ آبادی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. اب جب اس
उसने कहा किस की बारगाह है? कहा शहर पीलीभीत के अंदर एक बेलों वाला चौराया है, उसी के इर्द गिर्द जाना, जिसका नाम शाजी मोहम्मद शेर दिया है, उनकी बारगाह में चला जाना। उनके पास महल नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक चटाई है, उसी चटाई पर वो अल्लाह वाला बैठा होगा। उसकी बारगाह में चले जाना और कहना कि मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, अब किसी की बारगाह में नहीं जाऊंगा, जो कुछ देना है आपको देना है, चाहे मेरी जिंदगी को ले लिया जाए, मुझे औलाद दे दिया जाए। कहा ठीक है। अब इतना सुना सुनने के बाद अपने घर पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपनी बीवी से कहता है चलो चलो चलते हैं शहर पीलीभीत में, हमें किसी ने बताया है। कहा हमने तो पीलीभीत के बहुत चक्कर लगाए हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, मगर नाइलाज हो गए हैं। अब कौन से डॉक्टर को दिखाया जाएगा, अब कौन से हकीम को दिखाया जाएगा? कहा कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं है। कहा कौन है? कहा एक अल्लाह वाला है जिसका नाम शाजी मोहम्मद शेर लिया है। एक तरफ आगा खुदा का शेर है तो एक तरफ मुस्तफा का शेर शेर मोहम्मद है। उसी की बारगाह में चल रहा है। अब आते हैं नवाबगंज शहर से निकलते हैं। निकलने के बाद जैसे ही नवाबगंज शहर से निकलने के बाद पीलीभीत पहुंचे। पीलीभीत पहुंचने के बाद एक रिक्शे वाले को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि भाई रिक्शे वाले हमें बेलों वाले चौराहे पे जाना है, वहाँ पर एक अल्लाह वाला है जिसका नाम शाजी मोहम्मद शेर दिया है, हमें उससे मुलाकात करनी है। कहाँ क्या मुलाकात करनी है? कहाँ मुलाकात ये करनी है कि 12 साल हो चुके हैं, औलाद कोई नहीं है, हम उनकी बारगाह में जाएंगे, हमें औलाद मिल जाएगी। कहा अरे वाह इंसान, जिसकी बारगाह में तू डॉक्टर को दिखाता जिसकी बारगाह में जा रहा है वो शाजी की नमाज ना पढ़ता हो उसकी बारगाह में औलाद मिल जाए, जो रोजा ना रखता हो उसकी बारगाह में औलाद मिल जाए, उसकी बारगाह में चल जाएगा। कहा नहीं हम उसकी बारगाह में जाएंगे। कहा ठीक है आज मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वहीं का रहने वाला इंसान का कहने लगा उससे ज्यादा मैं जानता हूँ, मैं पड़ोस में रहता हूँ, वहीं पर मेरा घर है बेलों वाले चौराहे के पास, मैं वहीं पर रहता हूँ, रोजाना देखता हूँ पटालिका से कपड़े पड़े हुए इधर उधर करने के बाद झोपड़ी में बैठ गए। बैठने के बाद क्या औलाद दे सकते हैं? मगर अल्लाह पाने की ताकत दुनिया की ताकतों से अलग है। वो ताकत है कि निगाहे बड़ी में वो तासीर देखी, बशर हजारों की तस्वीर देखी। अब बताइए चला है वही वाला है, बैठाता है, बैठाने के बाद शाजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचा, पहुंचने के बाद शाजी मोहम्मद शेर मियां ने देखा, फरमाते हैं बैठ जाओ। दिन कौन सा था? जुमे के दिन पहुंचा था, बैठ जाओ। बैठने के बाद शाजी मोहम्मद शेर मियां शान हमारे वही रिक्शे वाला वो भी खड़ा है देख रहा है। शाजी मोहम्मद शेर मियां ने फरमाया कैसे आना हुआ, क्या वजह है? कहा सरकार मैंने आपका नाम बहुत सुना है, मैंने आपकी तराने बहुत सुने हैं, मैं इसलिए आया हूँ। सरकार मेरे घर कोई औलाद नहीं है, बस सरकार आप हाथ उठा दे, मुझे अल्लाह ताला औलाद दे दे। कौन था गैर मुस्लिम? अरे हम तो मोहम्मद के वफादार हैं, हम तो औलिया इकराम के वफादार हैं, अगर हम ना मांगे तो हमें कौन कहता है कि नहीं मिल सकते? अरे मांगने का सलीका होना चाहिए। अरे राह जब दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर पास मगर रखती है। अब बताइए चला है औलाद चाहिए है, वहाँ औलाद मिल जाएगी। मोहम्मद शेर मियां फरमाते आसमान की तरफ देखा, देखने के बाद फरमाते ठीक है अल्लाह ताला ने तुझे एक बेटा दुनिया का कोई रिपोर्टों पे रिपोर्टें करवा ले, ये नहीं बता सकता लड़का या लड़की है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। मगर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ताकत दी है कि वो आसमान की तरफ देखें और बताते हैं लड़का आने वाला है या लड़की आने वाली है। शाजी मोहम्मद शेर मियां फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुझे एक बेटा अता किया है, इसी साल में तुझे एक बेटा इतना कहा करने के बाद शाजी मोहम्मद शेर मियां वक्त जुमा आया, जैसे कल जुमा आने वाला है कि अजान पढ़ना शुरू की। शाजी मोहम्मद शेर मियां फरमाते हैं कि ठीक है आप जाइए और हमें नमाज अदा करनी।
اتنا شاہ محمد شیرنیا نے فرمایا. فرمانے کے بعد جو رکشے والا کہتا ہے سرکار ہم نماز پڑھیں آپ کیا کریں؟ دیکھیے پہلے بھی لوگ تھے مگر یہ اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں. کہاں آپ کیا کریں گے؟ سرکار شاہ جی محمد شیرنیا فرماتے ہیں تیری اور میرے بیچ ایسے فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کا. کہا سرکار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو 14 رکعتیں جمعے کی میرے اوپر پتہ ہے بھائی 14 رکعتیں آپ کوئی الگ سے تو قانون نہیں آیا شریعت کا. مگر شاہ جی محمد شیرنیا کی نماز دیکھیے. شاہ جی محمد شیرنیا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے آج دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے. وضو کر لے. وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آتا ہے سرکار شاہ جی محمد شیرنیا مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مقتدی جو ہے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. سرکار شاہ جی محمد شیرنیا فرماتے ہیں آنکھوں کو بند کر لے. آنکھوں کو بند کرنا تھا. شاہ جی محمد شیرنیا نے جمعے کی نماز کی 2 رکعت کی نیت باندھی. 1 رکعت پوری کی. دوسری رکعت پوری کی. جیسے ہی سلام پھیرا شاہ جی محمد شیرنیا نے جیسے ہی دائیں طرف سلام پھیرا اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں جیسے ہی اس نماز پڑھنے والے نے آنکھوں کو کھیلا تو پتہ چلتا ہے شہر پیلیبھیت نہیں بلکہ 2 شہر جسے مدینہ منورہ. نعرہ نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جی سبحان اللہ. لاکھ روپے لگا کے حج کرنے جائے مدینہ دیکھے اور جسے فلم دیکھنے کو جائے اس کا تو کام بن جائے. اب دیکھتا ہے پوچھتا ہے سرکار ایسی مسجد آج تک میں نے نہیں دیکھی. نہ شہر پیلیبھیت میں دیکھی نہ شہر بریلی میں دیکھی. جہاں جہاں گاؤں دیہات میں گیا اتنی خوبصورت مسجد نہیں دیکھی. سرکار یہ مسجد کون سی ہے؟ سرکار یہ مسجد کون سی ہے؟ سرکار شاہ جی محمد شیرنیا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یہ مسجد نبوی یہ مسجد نبوی ہے. اس میں قسمت والوں کو کہا سرکار تو آپ کی نماز کہا جب میں بھی سجدے میں کھڑا ہوتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے میرا کھڑا ہونا تو شہر پیلیبھیت میں ہے اور میری مکمل نماز بے سبحان اللہ حق ہے. میرے پیارے اب تک اتنا سنا تو وہ کہنے لگا چلو جب مدینہ آئے ہیں تو سرکار کے روضے کی بھی زیارت کر لی جائے. ادھر سرکار کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے چلا واپس آئے تو شاہ جی بابا وہاں پر ہے ہی نہیں. شاہ جی بابا دائیں بائیں چاروں طرف مایوس. ارے بریلی ہوتا تو پیلیبھیت پہنچ جاتا پیدل اور پیلیبھیت ہوتا پیدل پہنچ جاتا. کہاں مدینہ کہاں پیلیبھیت. نہ سرٹیفکیٹ کا کوئی ویزا نہ کوئی پاسپورٹ نہ کوئی پیسہ. جائے تو جائے کیسے؟ ایک دن گزرا 2 دن گزرا ایک سائٹ میں بیٹھ گیا اتنا ساروں قطار رونے لگا. ساروں قطار جب نماز پڑھنے والے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کہیں ایسا بندہ تو نہ ہو اللہ تعالیٰ کی کہ گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہو. مگر وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں گھر جانے کی وجہ سے رو رہا ہے. مگر اسی ماحول میں ایک اللہ کا بندہ جمعرات کے دن پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں آج 5-6 دن ہو چکے ہیں روتے ہوئے بہت دیکھا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ تم تو ایسے شہر میں ہو جہاں پر اگر ایک قطرہ بھی دل سے آنسو کا نکل جائے تو زندگی کی سوغات سبحان اللہ زندگی کا ستارہ چمک جائے. کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. ارے میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ میں شاہ جی بابا کے پیچھے غلطی سے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ شاہ جی بابا چلے گئے میں مدینہ رہ گیا. کہا اچھا. کہا کون؟ کہا جن کا کالا کرتا اور نیلا تہمت. کہا اچھا وہ. کہا وہ کل ہی آنے والے. کہا وہ کل ہی جن سے یہ سید صاحب کی وہ چلی ہے. شاہ جی بابا عبد البصیر بابا عبد القدیر بابا عبد
عبدالرشید بابا اور ان کے والد ماجد سید امجد میاں صاحب اللہ، یہ ایک پیڑھی چلی ہے جس کا وہی معتبر قول ہے وہ چاچی بابا ہے۔ پتہ یہ چلا وہ جمعے کے دن آنے والے ہیں، تم مصلی کے پیچھے کھڑے ہو جانا۔ سب سے پہلے کہا ٹھیک ہے۔ پتہ یہ چلا جمعرات کی اور رات جیسے جمعے کے آتی ہے، آنے کے بعد فجر کی نماز میں گیا، سب لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتے ہیں، وہ مصلی کے پیچھے جگہ نہیں ہوتے، اس لیے کہیں دوسرا نہ بیٹھ جائے، کہیں دوسرا بیٹھ گیا میں پیچھے رہ گیا پھر کیسے ڈھونڈوں گا، یہی کہ یہی رہ جاؤں گا۔ پتہ یہ چلا ہے ہم مصلی کے پیچھے بیٹھے ہیں، جمعہ کا وقت قریب آ گیا، آنے کے بعد جب جماعت کا وقت قریب آیا دیکھا کہ شاہی بابا مصلی پر کھڑے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے جیسے ہی نماز کو ادا کیا بابا کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کرتا ہے بری سے مانا کہ اے شاہی بابا جلدی سے اپنا غلام بنا کر مجھے اپنا مرید بنا لیجئے اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ چلا شاہی بابا مسکرا کر فرمایا غلام بنایا۔ غلام بنانے کے بعد جس وقت غلام بنایا کے بعد پھر بھی یاد آیا کہ سرکار میں رکشہ چلانے والا ہوں، 8 دن ہو گئے میں روز رکشہ چلاتا تھا، روز گھر کو آٹا چاول لے جاتا اور خرچ ہو جاتا، پھر صبح نکل جاتا، مگر سرکار میری ماں میرے باپ میرے بچے 8 دن ہو چکے، کون کھانے کو دیا ہوگا؟ جملے کون کھانے کو دیا ہوگا؟ سرکار شاہی بابا مسکرا کر فرمایا جو شادی شہر پیلیبھیت سے مدینہ پہنچا دے کیا وہ پیلیبھیت سے تیرے گھر کھانا؟ پیلیبھیت میں نے وہ بھی انتظام کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات عطا کی ہے کہ ایسی طاقتیں عطا کی ہے کہ آپ پہلی طاقت آج اس بستی پر نظر آ رہی ہے۔ جب آپ دل سے شاہی محمد شیرنیا کو پکاریں گے انشاءاللہ العزیز شاہی محمد شیرنیا شہر پیلیبھیت میں آپ کی مزار مقدس ہے، آپ کہیں پتہ ہے یہ چلا کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں اور ان کے بعد ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو آج یہ پروگرام سجایا گیا بس ذریعہ نجات بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کے پڑھنے اور کس کے سننے سے ان مرحومین کی مغفرت کرتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے بہتر۔ میرے پیارے اور دوسری چیز بس یہ سوال کر دیجیے جیسے کہ یہاں پر ایک روشنی کا انتظام ہوا، خاص طور سے آئندہ آنے والے وقت میں کسی کے یہاں اگر مسجد کے قریب شادی بیاہ اور کوئی انتظام ہو اگر وہ روشنی کرے تو سب سے پہلے مسجد میں ضرور لگے، سب سے پہلے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور جب وہاں روشنی ہوگی تو مرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالیٰ تمہاری بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام